بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما وارزقنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ آج کی اس نشست کے اندر انجینئر محمد علی مرزا ان کا ایک بیان ہے 70A کے نام سے، یعنی مکمل نماز محمدی کے عنوان پر انہوں نے بیان کیا، تقریباً 2 گھنٹے اور 53 منٹس کا ہے، اور اس بیان کو انہوں نے تحریری شکل بھی دی ہے جس کو انہوں نے ریسرچ پیپر کا نام دیا ہے اور ریسرچ پیپر نمبر 8 کا نام، یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ اس پیپر کے اندر آپ کو 2 باتیں ملیں گی اور اسی طریقے سے اس بیان کے اندر بھی آپ کو 2 باتیں یعنی اس کے 2 دعوے ملیں گے۔ یہ کہتا ہے کہ صرف صحیح الاسناد احادیث سے اور فرقہ وارانیت سے بچ گئے، اس کے یہ 2 دعوے، لیکن ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے کہ ان دونوں باتوں کی اس نے خلاف ورزی کی ہے، اور لکھنے کی حد تک تو اس نے لکھا ہے لیکن اس پر قائم نہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو یہ اپنے لیکچرز کے اندر، ان بیانات کے اندر آپ کو اس کے اس 70A بیان کی اور اس ریسرچ پیپر کا تحقیقی جائزہ آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم پیش کریں گے، اور اس بیان اور اس ریسرچ پیپر کے اندر بھی جو اختلافی مسائل ہیں انہی پر صرف ہم آپ کے سامنے اپنی تحقیق رکھیں گے کہ کس طرح اس نے ان اختلافی مسائل کے اندر انصاف کو چھوڑ کر تعصب کے دامن کو پکڑا ہے اور خیانت سے کام لیا ہے، یہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں۔ اس ریسرچ پیپر کے اندر پہلا جو اختلافی مسئلہ آپ کو پیج نمبر 1 کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو ملے گا، یہ رفع الدین کا مسئلہ ہے، اور رفع الدین کے مسئلے کا ہم نے تحقیقی جائزہ آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ جو اس کا 70B بیان ہے اس کا ہم آپ کے سامنے جواب رکھ چکے ہیں، تو اسی کے اندر آپ اس پہلے اختلافی مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ اس نے اس کے اندر بھی تقریباً وہی باتیں کی ہیں جو 70B کے اندر باتیں کی تھیں۔ پھر پیج نمبر 2 کے اندر آپ کو جو دوسرا اختلافی مسئلہ ملے گا ہاتھ باندھنے کے متعلق اور باندھنے کے بعد رکھنے کے متعلق، وہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اس مسئلے پر ایک حدیث پیش کی، بخاری شریف سے، موطا مالک سے اور دوسری کتب کے بھی حوالے دیے ہیں، اور آپ اس کی ایک کلپ بھی سن لیں۔ الفاظ ذرا سن لیجئے، صحیح بخاری میں ہے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور یہ شروع کے مسلمانوں میں سے ہیں، کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں یہ حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنا دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر رکھیں۔ کہاں رکھیں؟ بائیں زرہ پر۔ یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، 740 نمبر حدیث۔ اور امام بخاری نے الموطا امام مالک سے لیا، اور الموطا امام مالک میں بھی یہ حدیث موجود ہے، 2 واسطوں سے امام مالک سے یہ لیا کہ دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر رکھیں۔ اب زرہ عربی زبان میں کہتے ہیں درمیانی، یہ انگلی سے لے کر، ہاتھ کی درمیانی انگلی سے لے کر کونی تک کو، جیسے پرانے زمانے میں جنگوں میں زرہ پہنا کرتے تھے لڑائی کے لیے، یہ زرہ، تو دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر رکھنا ہے۔ اور ابو داؤد نسائی میں کیا الفاظ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں جو ہے وہ ہتھیلی، کلائی اور ساتھ پر رکھا، یہ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہاتھ رکھتے تھے۔ اب بعض کہتے ہیں جی وہ رکھنا ہے تو آپ یوں بھی رکھ سکتے ہیں، اس میں بھی آپ دیکھیں وہ ہتھیلی پر بھی آ جاتا ہے اور کلائی پر بھی آ جاتا ہے اور زرہ پر بھی آ جاتا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ یہ جو باقی زرہ کا جو 80% حصہ ہے یہ کیوں آپ چھوڑتے ہیں، کس کی اجازت سے چھوڑتے ہیں؟ ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ الفاظ ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر رکھتے تھے، اور عربی زبان میں ہاتھ جو ہے وہ شولڈر سے لے کر، کندھے سے لے کر یہاں تک کے لیے بولا جاتا ہے۔ اب آپ دائیں پورے کے پورے ہاتھ کو اگر بائیں زرہ پہ رکھیں تو زیادہ سے زیادہ ادھر تک ہی جا سکتے ہیں،
इससे आगे नहीं जा सकते। तो दायां हाथ बाईं ज़िरा पर रखते थे, तो ऐसे। लिहाजा ये भी कोई नहीं साबित, ये भी जो करते हैं ये भी साबित नहीं, और जो बिल्कुल नीचे बाल है वो भी साबित नहीं, ये बिल्कुल दरमियान में, सीने के दरमियाने हिस्से तक है। अब इसमें ये हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस जो बुखारी से पढ़ता है कि जी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में दाएं हाथ को बाईं ज़िरा पर रखा जाता था, दाएं हाथ को बाईं ज़िरा पर रखा जाता है। ये हदीस पेश, इसको हम मानते हैं और इस पर भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अमल है। लेकिन आप ज़रा ये इसका रिसर्च पेपर एक दफ़ा दोबारा देख लें कि इसने इस हदीस को नकल करने के बाद नीचे 3 नोट दिए हैं, 3 नोट, और अपने बयान में भी जो इसने तशरीह की है वो भी आप ज़रा अपने जहन में रखें। तो फिर हम इसका आपके सामने तहकीकी रद्द रखते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का कहना ये है कि ये जो हाथ है ना, हाथों को बांधने की कैफियत क्या होगी? हाथों को बांधने की कैफियत ये होगी, ये दाएं हाथ को बाएं हाथ पर, और ये जो बायां हाथ है इसकी मुकम्मल ज़िरा, इसकी पूरी ज़िरा पर आप रखें। ये कहता है कि जो ज़िरा का लफ्ज़ है, ज़िरा का लफ्ज़ इसने ये जो नोट दिया है, इसके अंदर, नोट के अंदर इसने हवाला डिक्शनरी का दिया है कि ज़िरा किसे कहते हैं, ज़िरा किसे कहते हैं। कहता है कि दरमियानी उंगली से लेकर कोहनी तक के जो है वो इस हिस्से को ज़िरा कहते हैं। हवाला किसका दिया है? डिक्शनरी का। और बयान क्या हो रही है? नमाज मोहम्मदी, नमाज मोहम्मदी। और दावा क्या किया था? सहीहुल असनाद अहादीस से। एक चीज़ तो ये। दूसरा, इसी रिसर्च पेपर के अंदर वो कहता है कि ये दायां हाथ बाएं हाथ की पूरी ज़िरा पर, कहाँ पर? पूरी ज़िरा पर। बुखारी की हदीस के अंदर पूरी ज़िरा के लफ्ज़ नहीं है। बुखारी की जो हदीस इसने पेश की इसके अंदर पूरी ज़िरा के लफ्ज़ नहीं है, इसमें सिर्फ ज़िरा का लफ्ज़ है, पूरी ज़िरा का लफ्ज़ नहीं है। ये पूरी ज़िरा को किस तरह निकालता है, किस तरह पूरी ज़िरा को मतलब लेता है? तो कहता है कि जी ज़िरा का लफ्ज़ आया, ज़िरा का माना डिक्शनरी के अंदर ये आता है, अरबी ज़बान में ये आता है कि जी दरमियानी उंगली से लेकर कोहनी तक, और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना दायां हाथ। अब कहता है कि जी हाथ किसे कहते हैं? हाथ ये शोल्डर से लेकर ये पूरा यहाँ तक हाथ है। कहता है पूरा तो नहीं आ सकता, हाँ यहाँ से यहाँ तक आ सकता है। तो इसने इस हाथ बांधने की कैफियत के मुतालिक हदीस तो बयान की, लेकिन जो तरीक़ेकार बताया उसको, उसके मुतालिक इसने डिक्शनरी से भी मदद ली और अपनी अकल से भी मदद, अपनी अकल को भी यूज़ किया, और फिर ये तरीका जो है वो बयान करके बताकर कहता है कि इस तरह जो है वो आप सीने पर रखें, सीने के दरमियान। और ये जो तरीका है इस तरह भी और इस तरह भी, ये तरीका गलत है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ये बात कहते हैं, ये तरीके दोनों गलत हैं। तो हम इनको यही कहते हैं कि भाई आपको बयान करनी थी मुकम्मल नमाज मोहम्मदी, कहाँ से? सहीहुल असनाद अहादीस से। आपने डिक्शनरी का हवाला क्यों दिया? एक चीज़ तो ये। दूसरा, आपने ये जो पूरा हाथ मुराद लेकर फिर इसमें से भी सिर्फ यहाँ से यहाँ तक और ये लिया है, तो इसकी भी कोई हदीस पेश करो ना। हम आपकी अकल के तो मुकल्लफ नहीं है, हम आपकी अकल के तो पाबंद नहीं है, हम आपकी अकल के तो मुत्तबे नहीं है, हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस के मुत्तबे हैं। टाइटल देते हो नमाज मोहम्मदी का और हदीस की तशरीह अपनी अकल से करते हो, अपनी अकल से करते हो। अब मैं आपके सामने पूरी बात रखता हूँ, पूरी वजाहत रखता हूँ। ये जो हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है ना, हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस बुखारी से ये जो पेश करते हैं, इसके अंदर ज़िरा का लफ्ज़ तो है, लेकिन इस चीज़ की वजाहत नहीं कि इस ज़िरा के किस हिस्से पर हाथ को रखना है, इस चीज़ की वजाहत नहीं है, बल्कि इसके अंदर इबहाम है। यही बात अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने भी बयान की। किसने बयान की है? अल्लामा इब्न हजर। मैं अपनी बयान नहीं करता, अल्लामा इब्न हजर आप फतहुल बारी को देख सकते हैं। ठीक हो गई बात। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो इस हदीस को लाए हैं,
انہوں نے بھی وہ مطلب کشیدہ نہیں کیا، وہ مطلب بیان نہیں کیا جو انجینئر محمد علی مرزا نے بیان کر کے سینے پر رکھے ہیں ہاتھ۔ یعنی اس حدیث سے یہ مطلب نکلتا ہے اور پھر یہ ہاتھ خود بخود سینے پر آ جاتے ہیں۔ امام بخاری نے بھی یہ بات نہیں کی، امام بخاری نے بھی اس حدیث کے تحت یہ بات نہیں کی، نہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کی کہ ذرا سے پوری ذرا مراد ہے۔ اگر پوری ذرا مراد ہوتی تو علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ بات نہ کہتے کہ اس ذرا کے لفظ میں ابہام ہے کہ ذرا کے کس حصے پر رکھیں۔ ایک چیز تو دوسری بات یعنی ذرا کے کس حصے پہ رکھیں وہ تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس نے جو اپنی عقل یوز کر کے یہ بات بیان کی کہ یہ پورا ہاتھ جو ہے وہ یعنی یہ یہاں سے یہاں تک کا ہاتھ آنا چاہیے، یہ جو ہاتھ کا یہ حصہ ہے یہ پورا یہ آئے، تو اس نے اپنی عقل کے تحت جو بات بیان کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دایاں ہاتھ اور ہاتھ سے اس نے یہاں سے لے کر یہاں تک مراد لیا، تو ایسا نہیں ہے، ایسی بات نہیں، بلکہ ہاتھ سے صرف یہ حصہ ہوتا ہے۔ کیا مراد ہے؟ یہ حصہ، یہ پتہ۔ دلیل حدیث تو وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ یہ دیکھ لیں۔ ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے کہ یہ حضرت حب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یؤمنا فیأخذ شمالہ بیمینہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری امامت کرواتے تھے تو بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے تھے، بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے کیا کرتے تھے؟ پکڑتے تھے۔ اب بتائیں آپ ہاتھ سے کسی چیز کو پکڑتے ہیں تو اس پنجے سے پکڑتے ہیں یا اس پورے حصے سے پکڑتے ہیں؟ آپ صرف اس حصے سے پکڑتے ہیں نا۔ تو حدیث کے اندر الفاظ کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑتے تھے، معلوم ہوا اس ہاتھ کا صرف یہ حصہ مراد، اس ہاتھ کا صرف یہ حصہ مراد۔ حدیث کی روشنی میں نے یہ بات کہا، ایک چیز تو یہ، دوسرا چلے جی یہ ہاتھ تو اس سے مراد آپ نے پنجہ لے لیا بقول حدیث کی، ٹھیک ہے، لیکن ذرا کے کس حصے پہ رکھنا ہے اس کی وضاحت، یہ ابہام تو بھی دور نہیں ہوا نا، تو وہ ابہام بھی ہم دور کر دیتے ہیں، لیکن ڈکشنری سے نہیں، جس طرح انجینئر نے کہاں سے اس کو دور کیا؟ ڈکشنری سے، یہ پوری ذرا پر ہاتھ رکھو۔ ہم حدیث پیش کرتے ہیں آپ کے ساتھ، یہ حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں، سنن دارمی کی حدیث ہے، یہ حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یضع یدہ الیمنی علی الیسری قریبا من الرسغ، کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر گٹھے کے قریب رکھا ہوا تھا، گٹھے کے قریب رکھا ہوا۔ گٹھا کون سا ہوتا ہے؟ یہ گٹھا، ٹھیک ہے نا، یہ گٹھا اس کے یہ قریب رکھا ہوا، یہ ہو گئی بات، کونی پر نہیں گٹھے پر، یہ ہوتا ہے گٹھا۔ تو یہ وضاحت آ گئی کہ ذرا کے کس حصے پر رکھنا ہے۔ ایسے ہی ایک اور حدیث دیکھ لیں آپ، یہ سنن کبریٰ بہقی کی حدیث ہے، حضرت وائل سے ہی ہے کہ فنظرت الیہ قام فکبر فرفع یدیہ حتی حاذت اذنیہ ثم وضع یدہ الیمنی علی ظہر کفہ الیسری والرسغ من الساعد، کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھا، آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے تکبیر تحریمہ کہی اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اور آپ نے دونوں کانوں تک اٹھائے، پھر آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کی پشت پر اور بازو کے گٹھے پر رکھا، بائیں ہاتھ کی پشت پر اور بازو کے گٹھے پر رکھا۔ اس حدیث میں آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت اور گٹھے پر رکھا، یہ گٹھا۔ تو دیکھیں ذرا کی وضاحت بھی ہو گئی، یہ ابہام ذرا کا بھی کیا ہو گیا؟ دور ہو گیا۔ اور ہم بھی الحمدللہ اہل سنت والجماعت والے ہاتھ کس طرح رکھتے ہیں؟ اسی طرح رکھتے ہیں جس طرح احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے، جس طرح احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے۔ اب انجینئر محمد علی مرزا کا ان احادیث کو جو ہے رد کرنا، یعنی اس طرح کہنا کہ جی یہ طریقہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ ثابت نہیں، تو اس سے ان احادیث کا کیا ہوتا ہے؟ انکار ہوتا ہے۔ اس سے ان احادیث کا کیا ہوتا ہے؟ انکار ہوتا ہے کہ بھائی احادیث مبارکہ کے اندر جب آ گئے ہیں، اس طرح رکھنے کا طریقہ آ گیا ہے، تو آپ کہتے ہو کہ ثابت نہیں، تو آپ پہلے پوری تحقیق کریں، اس کے بعد مسئلہ بیان کریں، پوری تحقیق کریں۔ ایک حدیث لیتے ہیں اور دوسری احادیث کا انکار کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ نماز محمدی بیان کی جا رہی ہے، نماز محمدی بیان کی جا رہی ہے۔
ایک بات تو یہ. دوسری, انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے پھر کہا کہ کہاں پہ ہاتھ رکھنے چاہیے باندھنے کے بعد؟ سینے پر, سینے کے درمیان, ٹھیک ہے, اور کہا کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر رکھو, اور یہی بات حدیث کے اندر بھی, یعنی مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث کے اندر بھی آئی. مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث کا حوالہ دیا. تو جو الفاظ آپ الفاظ سن لیں انجینئر محمد علی مرزا کے مسند احمد کے حوالے سے جو اس نے کہے ہیں وہ آپ سنیں. اور اس کی سپورٹیو ایک حدیث بھی موجود ہے مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ 22,017 نمبر کہ سیدنا حلبتائی رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا سینے پر. یہ جو الفاظ انجینئر صاحب نے کہے ہیں یہ مسند احمد کے اندر نہیں ہے, یہ مسند احمد کے اندر نہیں, یہ حدیث پر جھوٹ بولا ہے. حدیث مسند احمد میں کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ آپ دیکھ لیں. مسند احمد آپ کے سامنے ہے, اس کے اندر ہے مسند احمد کے اندر یہ حدیث ہے. حضرت حلبتائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ينصرف عن یمینی وعن یساری ورأیت قال یضع هذه علی صدری, کہ حضرت حلبتائی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دائیں اور بائیں طرف سلام پھیرتے دیکھا ہے, دائیں اور بائیں طرف سلام پھیرتے دیکھا ہے نماز میں. تو اب بتائیں سلام پھیرنے کے بعد نماز باقی رہتی ہے؟ ٹھیک ہے. اور میں نے دیکھا کہ یہ یعنی ہاتھ سینے پر رکھتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, یہ سینے پر رکھتے تھے. کہاں رکھتے تھے؟ سینے پر. اب یہ ہاتھ ہی کا الفاظ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ رکھتے تھے. اس میں اس بات کی کوئی وضاحت اور صراحت نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو سینے پہ رکھتے تھے تو دونوں ہاتھ مراد ہیں یا ایک ہاتھ. ایک بات. اور دوسری بات کہ نماز کے اندر کی بات ہو رہی ہے یا نماز کے بعد کی بات ہو رہی ہے, اس کی بھی کوئی وضاحت نہیں ہے. اس کی بھی کوئی وضاحت نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد ہاتھ رکھتے ہوں دعا کے لیے سینے کے قریب, اس طرح بھی تو ہو سکتا ہے. تو اس حدیث کے اندر اس طرح کی کوئی وضاحت اور صراحت نہیں. اور وہ الفاظ جو انجینئر محمد علی مرزا نے ادا کیے وہ بھی اس حدیث کے اندر نہیں ہیں, وہ اس حدیث کے اندر نہیں. تو حدیث کے اندر اپنے الفاظ ایڈ کر کے اس کو حدیث کا نام دینا یہ انجینئر محمد علی مرزا کی برکت ہے. دو باتیں. تیسری بات, اس نے آگے چل کے کہا, یہ آپ نوٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں, اس نے کہا کہ جی ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی جو روایت ہے ابو داؤد کے اندر وہ ضعیف ہے, اور اس کے جتنے شواہد ہیں وہ سارے کے سارے ضعیف ہیں. اور اسی طریقے سے اس نے اپنے ایک حدیث ہے سنن نبی داؤد میں ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے کی, لیکن یہ بڑے ظالم ہیں مولوی, بتاتے نہیں کہ امام داؤد نے ساتھ ہی لکھا ہے کہ روایت ضعیف ہے, ساتھ خود لکھا ہے انہوں نے. ہم کہتے جی اپنیاں نو صحیح کہتے ہیں ساڑیاں نو ضعیف. امام داؤد نے خود فرمایا کہ اس میں عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی ایک راوی ہے جس کو احمد بن حنبل کہا کرتے تھے کہ یہ ضعیف راوی ہے, ناف سے نیچے والی. تو وہ روایت بھی موجود ہے لیکن اصول محدثین پر وہ ضعیف ہے. اس کلپ کے اندر بھی آپ یہ سن سکتے. اس نے کہا کہ بعض لوگ ابو داؤد کی حدیث کا حوالہ دیتے ہیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا, لیکن یہ بتاتے نہیں ہیں. اس نے یہ الفاظ کہے ہیں کہ مولوی بڑے ظالم ہیں, آپ کو نہیں بتائیں گے کہ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے آگے اس حدیث کے متعلق لکھا ہے کہ اس حدیث کے اندر عبد الرحمن بن اسحاق الواسطی راوی ہے, اس کو امام احمد بن حنبل نے ضعیف کہا ہے. آپ کو مولوی نہیں بتائیں گے, وہ بڑے ظالم ہیں. اچھا جی, مولوی بڑے ظالم ہیں. میں آپ کے سامنے پوری تحقیق رکھتا ہوں, فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آپ ظالم کس کو سمجھیں. میں پوری تحقیق رکھتا ہوں, آپ اس کی طرح خیانت نہیں کروں گا انشاءاللہ. میں بتاتا ہوں. دیکھیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی جہاں تک حدیث کا سوال ہے تو بھائی ہمارے پاس مسند امام احمد, ہمارے پاس ابو داؤد سے صرف حدیث نہیں ہے, ہمارے پاس صرف سنن ابو داؤد سے حدیث نہیں, بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہمارے پاس موجود ہے اور صحیح سند کے ساتھ موجود ہے, صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. آپ کو پتہ ہوتے ہوئے بھی آپ نے اس کو بیان نہیں کیا. کیوں؟ آپ کو بیان کرنا چاہیے تھا نا کہ یہ حدیث بھی ہے, لیکن آپ نے چھپایا اس حدیث کو. ایک چیز تو یہ.
وہ حدیث آپ دیکھ لیں، مصنف ابن ابی شیبہ یہ آپ کے سامنے ہے، اس کے اندر حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضع یمینہ ولا شمالی فی الصلاۃ تحت السرہ، کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ کہاں رکھا ہوا تھا؟ ناف کے نیچے، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا۔ یہ صحیح سند کے ساتھ اس حدیث کی سند کا ایک راوی کیا ہے؟ ثقہ ہے، صحیح ایک راوی ثقہ ہے، تو یہ حدیث ہمارے پاس موجود ہے۔ باقی جہاں تک آپ نے بات کی سنن ابو داؤد سے، جو حدیث کا نمبر آپ نے دیا اپنے اس پمفلیٹ کے اندر، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث کے متعلق جو آپ نے کہا، تو یہ آپ کتاب ذرا دیکھ لیں، یہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے آپ کے سامنے، اس کے اندر وہ یہی حدیث ابو داؤد شریف سے لائے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث لائے، وہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیث وہی، اور اس کو کیا کہا ہے یہ آپ دیکھ لیں، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اس حدیث کو کیا کہا ہے؟ صحیح۔ تو اب انجینئر محمد علی مرزا تو ان کو بھی ظالم کہیں گے، علامہ ابن قیم کو، کیوں؟ کیونکہ وہ ناف سے نیچے والی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ صحیح کہتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی کہ انہوں نے عبد الرحمن بن اسحاق الواسطی کو جو ہے کیا کہا ہے؟ امام احمد بن حنبل کے حوالے سے ضعیف کہا ہے، تو بھائی آپ پہلے پوری تحقیق کر کے آئیں، آپ کیا کر کے آئیں؟ پہلے پوری تحقیق کر کے آئیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حضرت علی رضی اللہ عنہ والی حدیث کو ضعیف نہیں کہا، اس حدیث کو ضعیف، بلکہ وہ تو عبد الرحمن بن اسحاق کے متعلق ایک بات لکھتے ہیں کہ بھائی اس کو امام احمد بن حنبل نے ضعیف کہا، حدیث کو ضعیف نہیں کہا، بلکہ ایک راوی کے متعلق تحقیق نقل کی کہ اس کو امام احمد بن حنبل نے کیا کہا؟ ضعیف کہا۔ اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہی اگر آپ کو ماننی ہے تو یہ ایک اور کتاب آپ کے سامنے ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی، جس کے اندر امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی اگر آپ کو بات ماننی ہے تو یہ ایک اور کتاب ہے آپ کے سامنے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ جس میں انہوں نے عبد الرحمن بن اسحاق واسطی کو اس کے حوالے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے اس کو صالح الحدیث کہا ہے، اس کو ثقہ کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ ثقہ۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات بھی مان لو۔ اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل نے جس راوی کو بقول امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے ضعیف بھی کہا، ثقہ بھی کہا، اس سے روایت بھی لی ہے مسند امام احمد بن حنبل کے اندر، اس سے کیا لی ہے؟ حدیث بھی لی ہے۔ اور حافظ زبیر علی زئی صاحب آپ کے استاد، انجینئر کے کیا ہیں؟ استاد، وہ اپنی کتاب کے اندر اس بات کو مانتے ہیں، آپ حوالہ دیکھ سکتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل جس راوی سے روایت لیں وہ اس کی توثیق کی علامت ہے۔ وہ کیا ہے؟ توثیق کی علامت۔ تو یہ ہے پوری تحقیق، یہ ہے کیا؟ پوری تحقیق۔ اب فیصلہ آپ کریں کہ ظالم مولوی ہے یا پھر مولویوں کو ظالم کہنے والا، یا پھر مولویوں کو ظالم کہنے والا۔ تو یہ اس ایک مسئلے کے اندر اس نے دیکھیں کتنی خیانتیں، احادیث مبارکہ کو چھوڑا، یعنی حدیث پر جھوٹ بولا، مسند امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ والی حدیث پر اس نے جھوٹ بولا، اور اپنی عقل اور ڈکشنری کا حوالہ دے کر پمفلیٹ پر کیا لکھتا ہے؟ پمفلیٹ پر لکھتا ہے کہ جی نماز محمد صحیح الاسناد احادیث کی روشنی۔ یہ فی الحال ایک مسئلے کے متعلق جو اختلافی مسئلہ ہے، اس نے اپنے ریسرچ پیپر کے اندر لکھا ہے، اس کے مطابق فی الحال ہم نے اس نشست کے اندر تھوڑی سی تحقیق آپ کے سامنے رکھی ہے، تھوڑی سی تحقیق۔ انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر اور مزید اختلافی مسائل پر آپ کے سامنے تحقیق رکھی جائے گی۔